اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ و متقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کے سلسلے کی تیسری تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ سلسلہ گفتگو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ محفوظ ہوگا کہ ہم اس بات پر بات کر رہے تھے کہ تاریخ کی اور صدر اسلام کی جب سے اسلام کا آغاز ہوا اولین مشکلات کیا تھیں اور پیغمبر اور آل پیغمبر کے انتظامات اور حکمت عملی ان مشکلات کے مقابلے میں کیا تھی۔ گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ جس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ مسلمان مورخ کے قلم نے کیوں اللہ کے رسول کو اپنے جیسا دکھانے کی کوشش کی، کیوں اللہ کے رسول کو تنقیص کا نشانہ بنایا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسے اپنے لیڈر سے حکومت چاہیے ہو، اقتدار چاہیے ہو۔ تو مسلمان قوم واحد قوم تھی جسے اپنے لیڈر سے، اپنے پیغمبر سے اقتدار چاہیے تھا۔ اچھا، اب ہم یہاں پہ حکمت عملی کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا انتظامات کیے اقتدار کو صحیح ہاتھوں میں رکھنے کے لیے، اور وہ صحیح ہاتھوں میں کیوں نہیں رہا۔ ان دونوں باتوں کا آج کی مجلس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ جو سوال یہ کیا جاتا ہے، جہاں پر کل گفتگو رکی تھی کہ اللہ کے رسول نے واضح نام لے کر اعلان کیوں نہیں کیا، تو ہم نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول دنیاوی بادشاہ نہیں تھے۔ چونکہ اللہ کے رسول الہی عہدیدار تھے، الہی صاحب منصب تھے، اور اللہ کے پاس جو منصب ہیں گویا ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں تین طرح سے۔ ایک اللہ کے پاس منصب ہے جسے ہم نبوت کہتے ہیں، ایک اللہ کے پاس منصب ہے جسے رسالت کہتے ہیں، ایک اللہ کے پاس منصب ہے جسے ولایت کہتے ہیں۔ ان تینوں کا فرق جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، جو بچے سامنے بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک ایک جملے میں بیان کر دوں۔ جو نبوت کا منصب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مطلب، نبی کا لفظ نبا سے ہے، خبر سے ہے۔ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی طرف سے صاحب خبر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وحی کو ریسیو کرتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی کو قبول کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے پاس خبر آتی ہے، یہ نبی ہے۔ نبی کا کام خبر کو آگے پہنچانا نہیں ہوتا، یعنی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں کئی نبی، اور بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس میں ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات ہیں کہ بنی اسرائیل نے، یہود نے بیت المقدس میں 70 انبیاء کو ایک وقت میں ذبح کیا۔ یہ ان کا ظلم تھا انبیاء پہ۔ تو ایک وقت میں 70 نبی ہو سکتے تھے، کیونکہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ صاحب خبر ہے، وہ صرف خبر کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ دوسرا عہدہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ رسالت کا عہدہ ہے۔ رسول کا کام تبلیغ کرنا، پہنچا دینا ہے، رسالت یعنی پہنچانے سے ہے۔ تو نبی کا کام خبر کو ہولڈ کرنا ہے، رسول کا کام یہ ہے کہ اس نے تبلیغ کرنی ہے، اس نے اس خبر کو پہنچانا ہے۔ اور تیسرا جو اللہ کے ہاں عہدہ ہے، جسے ہم امامت بھی کہہ سکتے ہیں یا ولایت بھی کہہ سکتے ہیں، عہدہ امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس خبر کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے، یعنی وہ جو میسج رسول نے پہنچایا اب اس میسج کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم آ گیا۔ امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک مثال سے واضح کر دوں، یعنی جملہ یاد رکھیے گا کہ جو ولایت ہے وہ رسالت کی قوت نافذہ کا نام ہے، امپلیمنٹیشن پاور کا نام ہے۔ امپلیمنٹیشن پاور کیا ہوتی ہے؟ فرض کیجئے میرے گھر کے برابر میں ایک گھر خالی تھا، اور وہاں پر کوئی شخص آیا، اکیلا تھا، اس نے کرائے پہ گھر لے لیا۔ اچھا، میں نے دیکھا یہ شخص جو ہے وہ بڑا مشکوک ہے، یہ شخص جو ہے وہ بہت، اس کی سرگرمیاں بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے معلوم کیا اور مجھے کچھ اور لوگوں نے خبریں دیں۔
مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا کرمنل ریکارڈ ہے. مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کسی دوسرے شہر سے آیا ہے اور وہاں پر اس نے 2-4 قتل کیے ہیں, کچھ چوریاں کی ہیں, کچھ قتل کیے ہیں. اچھا, اب میرے اندر ایک جذبہ حب الوطنی جاگا, میرے اندر جو ہے وہ اس بات کا ایک جذبہ بیدار ہوا کہ میں انصاف کروں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے کچھ قانون کی کتابیں پڑھ رکھی تھی, یعنی میں نے آئین پاکستان پڑھ رکھا تھا, تعزیرات پاکستان سے واقف تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ کس جرم کی کیا سزا ہے. مجھے یہ پتا تھا کہ اگر کوئی شخص قتل کرے گا تو اس کو کیا سزا دی جائے گی, کوئی شخص جو ہے وہ چوری کرے گا تو کیا سزا دی جائے گی. تو میں نے اپنے طور پر بہت ساری دفعات نافذ کر دیں اس شخص کے اوپر کہ اچھا اس پہ یہ دفعہ لگتی ہے. اور میں چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوا اور چوری کی دفعہ نافذ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کاٹا, اور بعد میں بندوق کا استعمال کرتے ہوئے قصاص کے طور پر قتل کر دیا. اچھا, کچھ دیر کے بعد پولیس آئی. پولیس نے کہا یہ تو بہت اچھا کام ہوا, آپ نے انصاف نافذ کیا. کس نے انصاف نافذ کیا؟ ہم نے کہا ہم نے انصاف نافذ کیا. پولیس نے کہا تشریف لائیے, ہم آپ کو انعام دیں گے. انعام کے طور پر باہر پریزن وین کھڑی تھی, پولیس پریزن وین میں لے کر چلی گئی. اچھا, اب ہم نے جتنی مرضی آئین کی کتابیں کھولی کہ دیکھیے آئین کی شق کے مطابق اس کی سزا یہی بنتی تھی, آئین کی شق کے مطابق اس نے قتل کیا تھا, آئین کی شق کے مطابق اس نے چوری کی تھی. اب میں جتنی مرضی آئین کی کتابیں کھول کر پولیس کو اور عدالت کو دکھاتا رہوں کہ اس نے یہ جرم کیا تھا, اس نے یہ جرم کیا تھا, اس لیے میں نے سزا دی, پولیس مجھ سے صرف ایک سوال پوچھے گی کہ آپ کے پاس اتھارٹی کس نے دی کہ آپ اس سزا کو نافذ کریں. اب جو ہمارے بچے بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ بعد از پیغمبر جو حکومتیں قائم ہوئی ان حکومتیں بہت اچھے کام کیے, فتوحات کی, یہ کیا وہ کیا, اسلام کے کارنامے کیے. ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ انہیں اتھارٹی کس نے دی تھی کہ رسالت کو نافذ کرتے. سلامات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ کار رسالت کو نافذ کرنے کی اتھارٹی کس نے دی تھی. تو یہ ربط ہے ولایت کا رسالت کے ساتھ کہ رسالت کا جو کام ہے, پیغمبر کا کام پہنچا دینا ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, عدالت کا جو نفاذ ہے وہ ولایت نے کرنا ہے, وہ امامت نے کرنا ہے. اچھا, اب اللہ کے رسول نے جہاں کل بات رکی تھی واضح طور پر اعلان کر دیا کہ میرے بعد ولی کون ہوگا, میرے بعد خلیفہ کون ہوگا, میرے بعد امام کون ہوگا. اچھا, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں, یعنی یہ اللہ کے رسول کی ظاہری حیات کا آخری دور کا واقعہ ہے, واقعہ غدیر. اس کے بعد اب اللہ کے رسول کے جو اہتمام ہیں کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکم جو انہوں نے غدیر میں دیا یہ لوگوں میں نافذ ہو, اس کے لیے اللہ کے رسول نے کیا اہتمام کیے. ہمارے پاس 2 بڑے واقعات ملتے ہیں سیرت رسول کے آخر میں. ایک واقعہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجلس سے سنتے ہیں, لشکر اسامہ کا واقعہ ہے. لشکر اسامہ, اللہ کے رسول نے ایک لشکر ترتیب دیا روم کی طرف جانے کے لیے. یہ لشکر اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ بن زید کی زیر نگرانی ترتیب دیا, اور جتنے وہ افراد جو بعد میں سقیفہ میں شامل رہے, جتنے وہ سرکردہ افراد جو بعد میں سقیفہ میں شامل ہوئے, اللہ کے رسول نے زبردستی اس لشکر میں شامل کروائے. تو ایک بات تو بہت واضح ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی کوئی منشا, کوئی ارادہ یہ ہوتا کہ جن افراد نے سقیفہ کا فیصلہ کیا یہ افراد سقیفہ کا فیصلہ کرنے کے اہل تھے, تو اللہ کے رسول کبھی بھی انہیں مدینے سے نہ بھیجتے. اور مدینے سے بھیجنے پہ اتنا زیادہ اصرار کرنا کہ جب یہ لشکر مدینے سے روانہ ہوا تو یہ روانہ ہو نہیں رہا تھا, یہ مدینے کی سرحد پر جا کر رک جاتا تھا. تو اللہ کے رسول حتیٰ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ, کہ اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو جیش اسامہ سے واپس پلٹے, یا جیش اسامہ کی مخالفت کرے. تو یہ اللہ کے رسول کا اہتمام تھا. اور لشکر مدینے سے 3 میل دور جا کر رکا, اور جب مدینے سے 3 میل دور جا کر رکا تو وہاں اطلاعات پہنچانے والوں نے اطلاعات پہنچائیں کہ پیغمبر کی حالت ناسازگار ہے, پیغمبر کی حالت نازک ہے. اور یہ لشکر انتظار کرتا رہا گویا پیغمبر کی طرف سے کوئی خبر آنے کا, کسی بری خبر آنے کا. اور جب وہ بری خبر آئی تو یہ جو لشکر تھا یہ مدینہ واپس پلٹا. جو اعتراض ہمارا یا جو سوال ہمارا اس لشکر کے اوپر ہے وہ صرف ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جو مسلمان جواب دیتے ہیں, جو تاریخوں نے جواب لکھا کہ لشکر اس لیے واپس پلٹا کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے لیے فکر مند تھے,
لشکر اس لیے واپس پلٹا کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ اگر یہ لشکر اس لیے واپس پلٹا کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتا تھا تو جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ اور اگر جنازے میں شرکت نہیں کی اور کسی اور کام میں مشغول رہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس کام میں یہ مشغول رہے اسی سے بچانے کے لیے رسول انہیں بھیج رہے تھے، اسی کام سے روکنے کے لیے اللہ کے رسول انہیں مدینے سے بھیجنا چاہتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا پہلا اہتمام تھا۔ دوسرا اہتمام جو ہمیں نظر آتا ہے، اچھا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں صرف اس کے اوپر اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا واقعہ کرتاس کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آخری وقت میں بھی کوشش کی کہ ایک وصیت لکھ دیں۔ جو سوال ہمارے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول، دو سوال کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول وصیت میں وہی لکھوانا چاہتے تھے جو غدیر میں کہہ رہے تھے؟ اور دوسرا سوال کہ اللہ کے رسول نے یہ واقعہ کرتاس ایک اور نام سے مشہور ہے جسے ہم المیہ جمعرات کہتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں بہت تفصیل سے اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہر جمعرات کو اس واقعے کو ذکر کر کے اتنا روتے تھے کہ ان کی کنکریاں جو زمین پر موجود ہوتی تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو عبداللہ ابن عباس جمعرات کے واقعے کو یاد کر کے روتے تھے۔ یہ واقعہ جمعرات کا ہے اور پیغمبر کا جو وصال ہو رہا ہے وہ بروز پیر ہو رہا ہے۔ تو ہمارے پاس کتنے دن بن گئے؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر۔ تو اگر یہ وصیت کوئی اہم وصیت تھی تو اللہ کے رسول کے پاس کچھ دن اور تھے اس وصیت کو لکھوانے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے بعد میں اس وصیت کو کیوں نہیں لکھوا دیا؟ تو دونوں کا ایک مختصر جواب دے دوں۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتا کہ اللہ کے رسول وہی لکھوانا چاہتے تھے جو غدیر میں کہا تھا، تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا لہجہ، لب و لہجہ، الفاظ کا چناؤ، استعمال بے عین ہی اور بالکل ویسا ہی تھا۔ یعنی جیسے وہاں کہا تھا، غدیر میں حدیث ثقلین کا بھی ذکر ہے کہ میں تمہیں وہ دے دوں، میں تمہارے درمیان وہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کرتاس میں بھی پیغمبر نے بالکل یہی الفاظ استعمال کیے کہ میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اسی لب و لہجے کی روایت ہے۔ اور دوسرا یہاں پر جو اعتراض ہے کہ جمعرات کے دن کی روایت ہے اور پیغمبر پیر تک زندہ رہے تو بعد میں کیوں نہیں لکھوا دیا؟ تو دیکھیے یہاں پر جو آسان سی بات ہے وہ یہ کہ دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے روایت کو قبول کرنا تھا، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے روایت کو اس کے لکھائے جانے سے پہلے ہی رد کر دینا تھا، یعنی اسی لیے انہوں نے وہاں پر ایک شور کا اور ایک ولولے کا ماحول بنایا۔ تو جنہوں نے قبول کرنا تھا انہوں نے غدیر کے حکم کو ہی قبول کر لیا تھا، ان کو لکھے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے پیغمبر کی بات کو پہلے ہی قبول کر لیا تھا۔ اور جنہوں نے قبول نہیں کرنا تھا انہوں نے وہ ماحول ایسا بنایا کہ پیغمبر پہ نعوذ باللہ بیماری کا غلبہ ہے، پیغمبر کی کیفیت ایسے ہے، تو اگر پیغمبر لکھ بھی دیتے تو وہ اسی جواز کو بنیاد بنا کر دوبارہ ریجیکٹ کر دیتے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تو بیماری کے غلبے کی تحریر ہے۔ تو یہ حکمت پیغمبر تھا کہ اس کو دوبارہ لکھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ دو اہتمام ہمیں نظر آتے ہیں اللہ کے رسول کے ولایت کو اور امیر المومنین کے اقتدار کو نافذ کرنے کے لیے۔ اچھا، لیکن یہ اقتدار نافذ نہیں ہوا، یعنی جو رجیم چینج کا آپریشن دوسری پارٹی چاہتی تھی وہ ہو گیا، یعنی دوسری پارٹی نے رجیم چینج کر لیا، دوسری پارٹی نے ہائی جیک کر لیا۔ اب دوسری پارٹی نے ہائی جیک کیسے کیا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مدینے میں افراد کی تعداد کو دیکھیں کہ مدینے میں کون کون لوگ موجود تھے اور کس طرح کے افراد موجود تھے۔ دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ میں دوں کہ مدینے میں اکثریت منافقوں کی تھی تو مسلمان ہماری اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ کہا یہ آپ کا عقیدہ ہے منافقوں میں سے تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب ماشاءاللہ مومن تھے، سب ماشاءاللہ مسلمان تھے، تو سب ماشاءاللہ پیغمبر کی تربیت یافتہ اصحاب تھے۔ تو اگر ہم روایت کو پیش کریں مسلمان قبول نہیں کریں گے، اگر ہم کہیں تاریخ تو مسلمان جو ہے وہ تاریخ اپنی مرضی کی قبول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ مقدمہ صرف قرآن کے اوپر رکھ کر قائم کرنا ہے کہ اگر ہم قرآن سے یہ گواہی لیں کہ بعد از پیغمبر، یعنی جب پیغمبر کا وصال ہوا ہے اس وقت مدینے میں کتنی طرح کے لوگ موجود تھے اور کیوں اقتدار کی منتقلی ویسی نہیں ہو سکی جیسے اللہ کے رسول چاہتے تھے۔ دیکھیے، اگر ہم مدینے میں دیکھیں
تو مدینے میں اللہ کے رسول نے کافروں سے جتنے ڈائلاگ کیے ان کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے، یعنی مختلف آفرز وہ لوگ لے کر آتے رہے. ایک آفر یہ لے کر آتے رہے کہ آپ اگر چاہتے مال و دولت ہو ہم آپ کو مال و دولت دے دیں گے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ عرب کے کسی اچھے خاندان میں آپ کی شادی ہو تو ہم آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں. ایک آفر یہ لے کر آئے کہ آپ اگر حکمرانی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حکمرانی دے دیتے ہیں. اچھا یہ بات بہت عجیب ہے، اگر اللہ کے رسول حکمرانی لے لیتے تو آیا اپنا دین نافذ کرنا آسان ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آسان ہوتا. یعنی حکمرانی ایک دفعہ لے لیتے اور دین نافذ کر دیتے. لیکن اللہ کے رسول نے حکمرانی قبول نہیں کی، اس لیے کہ رسالت کا اصل ہدف دلوں پر حکمرانی کرنا تھا، زبردستی حاکم بننا نہیں تھا. یہی ہدف ولایت کا تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں کھینچی، علی نے تلوار اس لیے نہیں کھینچی کیونکہ ولایت کا ہدف قلوب کو مسخر کرنا ہے، زبردستی لوگوں کے سروں پر حاکم بننا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے لوگوں کی زبردستی کی حکومت قبول نہیں کی اور مدینے میں حکومت بنا لی. تو مدینے میں اس لیے حکومت بنا لی کہ مدینے کے لوگوں نے پہلے آقا و مولا مانا، پہلے دینی رہبر مانا، بعد میں حاکم مانا. مکہ کے لوگ پہلے دنیاوی حاکم بنانا چاہتے تھے، تو اللہ کے رسول پہلے دنیاوی حاکم نہیں بنے، اس لیے کہ وہ قلوب کو مسخر کرنے آئے تھے. اچھا اس کے بعد جو آفر لے کر وہ آئے، یعنی جب ساری آفرز ناکام ہو گئیں تو ایک آخری آفر جو مکہ کے لوگوں نے دی وہ یہ تھی کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں. یعنی ایک دن ہم کعبہ آئیں گے، ایک دن ہم مسجد آئیں گے، نماز پڑھیں گے، ایک دن ہم آپ کے معبود کی، آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے ہاں آئیں اور ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں. اچھا اس طرح کے آفر جو ہے وہ اب تھوڑا سا آف دا کیمرہ اگر میں بات کروں، ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے آفرز آج بھی آ رہی ہوتی ہیں. محرم کا آغاز ہوتا ہے، ایام اعضاء شروع ہوتے ہیں، اس طرح کے آفر شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے یکم محرم کو آپ ہمارے ہاں آئیں، آپ ہمارے کا ذکر کریں، 10 کو ہم آپ کے ہاں آئیں گے، حسین کا ذکر کریں گے. مگر ہماری لائن خواجہ معین الدین چشتی نے بہت خوبصورتی سے ڈکلیئر کر دی کہ دین است حسین، ہمارے لیے محرم میں حسین کے سوا کسی کا ذکر نہیں ہے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کو. مجمع تھوڑا اور منتشر ہے، ایک مرتبہ اور زحمت کرے، تھوڑا قریب آ جائیں جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں. ایک اور صلوات بھیجیے گا. اچھا اس پہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دو جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرو گے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کروں گا. لکم دینکم ولی دین، تمہارا لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو یہاں پر کافروں کے ساتھ کمیونیکیشن کا جو چینل تھا، چیپٹر تھا، وہ مکمل طور پر کلوز ہو گیا. اب آتے ہیں مدینے میں. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 83. آیت کا نشان یاد رکھیے گا، جا کے دیکھ لیجیے آپ. سورہ آل عمران وہ سورہ ہے جو مدینے میں نازل ہوا. اچھا مدینے کے سوروں کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر آپ مکی اور مدنی سوروں کی ایک علامت دیکھنا چاہیں، مکہ کے سورے چھوٹے چھوٹے سورے ہیں. مکہ کے سوروں میں جو ہے وہ صرف اصول دین کی بات ہے. مکہ کے سوروں میں قیامت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، ایک چیلنج کا ذکر ہے، مختصر سورے ہیں، اصول دین کی بات ہے. جو سورہ مدنی سورے ہیں وہ طویل سورے ہیں، وہاں پر احکام ہیں، وہاں پر تفصیلات ہیں. سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، اور سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں وہ اہل مدینہ کے لیے نازل ہوئی ہیں. آیت یہ کہہ رہی ہے آفا غیر دین اللہ ومن اسلم یبغون لہ من اسلم من فی السماوات والارض، کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو چاہتے ہیں جبکہ یہ دین وہ ہے جو زمین و آسمان قبول کر چکے ہیں. اچھا یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اہل مدینہ کے بارے میں، کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی ایسے دین کو چاہتے ہیں. اور انہی آیات کے بعد میں، یعنی آیت نمبر 83 ہے، اس کے بعد آیت نمبر 86 میں، یعنی اسی مضمون میں جو اگلی آیت ہے وہ ہے کیف یہدی اللہ قوم الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ہو، جبکہ وہ یہ دیکھ چکی تھی، جبکہ وہ یہ شہادت دے چکی تھی کہ اللہ کے رسول حق ہیں اور انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی. آیت کے نشان جا کے دیکھیے گا، آل عمران آیت نمبر 86 ہے. کیف یہدی اللہ القوم الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئی. عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو مدینہ میں کوئی شخص یہ کہتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ ہم دوبارہ لات منات عزا اور ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی عبادت پہ جاتے ہیں.
لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک کفر ہوا ہے، یہاں پر کوئی ایک قوم ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئی ہے۔ تو یہ کون سا کفر ہے؟ کفر کی ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، لیکن اگر ہم قرآن سے ہی پوچھیں، اگر ہم کفر کی ڈیفینیشن قرآن پہ پیش کریں تو قرآن 3 مقامات پر کفر کا ذکر کرتا ہے۔ ایک کفر وہ ہے جو اللہ پر ایمان کے مقابلے میں، یعنی جو اللہ کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ ایک کفر وہ ہے جو ناشکری کا کفر ہے، یعنی آیت آپ کے سامنے مشہور آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم ناشکری کرو گے۔ ایک کفر وہ ہے جو ناشکری کا کفر ہے۔ ایک اور کفر ہے جسے قرآن نے ذکر کیا، وہ کفر ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ وہ اللہ کو یہ کہتا تھا کہ تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ میرے خلیفہ کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی اگر ہم اس کے عقیدے کا آڈٹ کریں تو اس کے عقیدے میں اللہ پہ ایمان تو ہے، یعنی وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں انہیں بہکاؤں گا۔ گویا نبوتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ سلسلہ ہدایت جاری کرے گا۔ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت تک الی یوم یبعثون، کہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبوت پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں میں سے تھا، اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا تھا۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ جسے منوائے اسے مانتے ہیں، اور اللہ جسے جو منوائے اسے مانتے ہیں، اور پھر جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ کفر ہے جو مدینے میں ہوا، افا غیر دین اللہ، کہ یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم تجزیہ کریں مدینے کے مسلمانوں کے حالات کا کہ مدینہ میں کتنی طرح کے مسلمان تھے، تو دیکھیے ایک گروہ تو وہ ہے جو جس پہ شیعہ سنی سب متفق ہے کہ مومنین کا گروہ ہے، وہ گروہ جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے، وہ مومنین کا گروہ ہے جو خالص ایک جماعت ہے۔ دوسرا ایک گروہ ہمیں نظر آتا ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عرب آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو قولوا اسلمنا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، تم مسلمان ہوئے ہو۔ تو پہلا گروہ وہ ہوا جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہوا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے مسلمان ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہوا جس کے بارے میں قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق آپ کے پاس آ کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ شہادت دیتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو تیسرا گروہ وہ ہوا جو یہ منافقوں کا گروہ ہے۔ اچھا، سورہ مبارکہ فتح میں جو صلح حدیبیہ کا ذکر ہے اس میں گروہ کا ذکر ہے کہ یہ عرب کے بدو عنقریب آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، کہ ہمیں ہمارے مال اور اموال نے مشغول کر رکھا تھا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو صرف ان کی زبان پہ ہے، ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس گروہ کا ایک کیریکٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پھر غزوہ احزاب میں دیکھیے گا، بہت تیزی سے میں گزر رہا ہوں۔ غزوہ احزاب میں جب سارے لشکر جمع تھے، یعنی کفار اور قریش اور سب لشکر جمع تھے، اور جب لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو یہ جو افراد جو منافقین تھے، اور ایک اور کیٹیگری قرآن ذکر کر رہا ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اذ یقول المنافقون، کہ یہ منافق لوگ کہتے ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اب قرآن نے 2 کیٹیگریز ذکر کر دی سورہ احزاب میں، وہ جو منافق ہیں اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اچھا، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، منافق وہ نہیں ہے جس کے دل میں مرض ہے، منافق اصل میں کافر ہے۔ بات واضح ہے؟ منافق اصل میں کافر ہے جب تک پہچانا نہ جائے۔ منافق کا پردہ جب تک چاک نہ ہو تب تک وہ مسلمان سمجھا جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہے۔ یہ جو فی قلوبہم مرض ہیں، یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، کبھی ایمان کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی شک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 کیٹیگریز آ گئیں، اور آخری کیٹیگری کا بس ذکر کرتا ہوں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی ہے، اور وہ کیٹیگری آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، طلقاء کی کیٹیگری ہے، جنہیں جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے
صلوات بھیجیے گا بیوی کے ساتھ۔ جب یزید کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں، یبن الطلقاء، یہ طلقاء کون تھے؟ وہ جو فتح مکہ میں پیغمبر کی تلوار سے بچنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اب مدینے میں بعد از پیغمبر، یعنی جیسے پیغمبر کی آنکھ بند ہوتی ہے، ہمارے سامنے یہ سارے گروہ موجود ہیں۔ پہلا مومنین کا گروہ، دوسرا منافقین کا گروہ، تیسرا مسلمانوں کا گروہ، چوتھا شکاک جن کے دلوں میں مرض ہے، اور پانچواں یہ طلقاء۔ یہ 5 گروہ آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں واضح ہو گئے۔ اب صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان گروہوں میں اکثریت کس کی تھی۔ اگر تو مومنین کی اکثریت تھی، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن جو نقشہ ہمیں پیش کر رہا ہے وہ یہ کہ مومنین کی اکثریت نہیں تھی، اور اس نقشے کو دیکھنے کے لیے ہمارے سامنے قرآن کی ایک بہت عظیم الشان آیت جو آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں ائمہ جمعہ سے، سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت ہے کہ جب یہ آپ کو حالت قیام میں دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا وترکوک وَإِذَا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا ترکوک قائما، اے نبی جب یہ لوگ باہر کھیل تماشا دیکھتے ہیں یا تجارت کا سامان دیکھتے ہیں تو آپ کو حالت قیام میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بہت عجیب ہے۔ اس وقت اگر فرض کیجئے میرے سامنے، یعنی ایک مسجد ہے، جیسے یہاں ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی گنجائش تقریباً 5000 نمازیوں کی ہے۔ اگر 5000 نمازیوں میں سے 10 لوگ دوران نماز چھوڑ کے چلے جائیں، کیا یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ نمازی مجمع چھوڑ کر یا امام کو چھوڑ کر چلے گئے؟ نہیں، 5 لوگوں کے چھوڑنے پہ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ مجمع چھوڑ کر چلا گیا۔ 5000 میں سے 100 لوگوں کے چھوڑ کے جانے پہ بھی یہ نہیں کہا جا سکتا مجمع چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اگر یہ افراد 5، 10، 15، 20 یا مختصر ہوتے تو قرآن کبھی ان پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرتا، لیکن قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں یا جب یہ کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ کر جانے والے اکثریت میں ہیں۔ یہ جملہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے کہ جب چھوڑ کر جانے والے اکثریت میں ہوں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ کر جانے والے اور روایات میں ہے کہ پیغمبر کے سامنے جب نماز ہوتی تھی تو سوائے 7 یا 8 افراد کی کوئی شخص نہیں بچتا تھا۔ اور ایک اور معاملہ یہاں پر ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی کے جرم کو پہلی مرتبہ کرنے پر آشکار نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ متعدد بار کا ہے، بار بار ایسا ہوتا رہا، اسی لیے اللہ نے تنبیہ کرنے کے لیے آیت اتاری کہ یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کے معاشرے میں جو اکثریت ہے وہ اس دوسرے گروہ کی ہے جسے ہم غیر مومنین کہہ رہے ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ تو یہ ایک نقشہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مسلمان ہیں، مومنین ہیں، منافقین ہیں، طلقاء ہیں، شکاک ہیں۔ یہ 5 کیٹیگریز ہیں۔ ان 5 کیٹیگریز میں اکثریت وہ ہے جو غیر، یعنی ایک مختصر جماعت وہ ہے جو مومنوں کی ہے، اور ایک اکثریت کی جماعت کون ہے؟ جو مسلمان بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، شکاک بھی ہیں، طلقاء بھی ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ بعد از پیغمبر، جیسے ہی گفتگو جہاں سے شروع کی تھی بس وہیں پہ ختم کروں گا، کہ واقعہ کرداس ہوا، واقعہ لشکر اسامہ ہوا، اور بروز پیر پیغمبر کی ظاہری حیات اس دنیا سے پیغمبر تشریف لے گئے، تو اب جو اکثریتی گروہ تھا وہ کس کا تھا؟ وہ غیر مومنین کا تھا۔ تو جب اکثریتی گروہ غیر مومنین کا تھا تو اس لیے وہ جو فیصلے ہوئے اور وہ جو حق اہل بیت کو غصب کیا گیا وہ اس لیے اتنی آسانی سے ہوا کیونکہ مومنین اکثریت میں نہیں تھے۔ اور یہاں پر ہم مسلمانوں سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن کی آیات کے روشنی میں تمام مسلمان یہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں مدینے کی اکثریت منافقوں پہ تھی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے کہ مدینے کی اکثریت، مدینے کی ایک بڑی تعداد اہل نفاق ہیں، منافقین پر ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے اب یہ سارے مومن ہیں، اب کوئی کسی کو منافق نہیں کہہ رہا۔ یعنی پہلے تو کہتے بھی تھے، بعد میں صرف تانا دینے کے لیے کہنا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اب کوئی کسی کو منافق نہیں کہہ رہا، اب یہ سب مسلمان ہیں۔ تو یہ بات بہت عجیب ہے کہ منافقوں کی جو ایک بڑی اکثریت تھی، منافقوں کی جو ایک بڑی تعداد تھی،
بعد از پیغمبر، یہ ساری تعداد کہاں چلی گئی؟ تو بس یہ ایک ہمارا سوال ہے مسلمانوں کے سامنے. کل گفتگو انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ یہ وہ طبقہ تھا جہاں پر بعد از پیغمبر اس طبقے نے حکومت کو قائم کیا، اور اب اس حکومت کے قائم کے بعد امیر المومنین کی حکمت عملی کیا رہی، اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. اور گفتگو کو آج جہاں پر تمام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ اللہ کا عجیب انتظام ہے، یہ اللہ کا عجیب اہتمام ہے کہ بے شک اکثریت غیر مومنین کی ہو، مومنین اقلیت میں ہو، لیکن اس اکثریت میں کوئی ایک فرد اللہ ایسا پیدا کر دیتا ہے، کوئی ایک فرد جو اس پوری اکثریت کے اوپر غالب آ جاتا ہے. کسی ایک فرد کے دل میں ایسی چنگاری بیدار ہو جاتی ہے. معمولاً عزا خانوں میں 3 محرم کو جس شہید کا ذکر ہوتا ہے، یہ بہت عجیب شخصیت ہے. کربلا کے شہداء میں 72 شہداء ہیں، لیکن 72 میں سے آیا اگر میں پوچھوں آپ کو سب کے نام یاد ہیں؟ نہیں ہوں گے، 5 10 15. لیکن ہور کا نام سب کو یاد ہے، اس لیے کہ ہور کے ساتھ ہر عزادار ایک عجیب طرح کی قلبی کیفیت کو محسوس کرتا ہے. ایک اور عجیب بات میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہر شہید کا ذکر ہم ادب کے اسلوب میں کرتے ہیں، یعنی حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت مسلم ابن اوسجہ تشریف لائے، حضرت زہیر قین. لیکن ہور کا جب ذکر ہوتا ہے تو تم کے صیغے میں ہوتا ہے کہ ہور آیا، ہور نے آ کر یہ کہا، ہور گیا. یعنی ہور کے ساتھ ایک قلبی وابستگی ہر عزادار اپنی محسوس کرتا ہے، اور اس قلبی وابستگی کی وجہ یہ ہے کہ ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ جو جرم ہور نے کیا، یعنی حسین کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنا، امام حسین کے گھوڑے کو اس کی لگام سے روکنا، ہم میں سے کسی نے وہ جرم نہیں کیا. لیکن اگر امام حسین ہور پر نظر شفقت کر سکتے ہیں تو ہم اسی امید پر فرش عزا پہ بیٹھے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی حسین ہم پہ نظر شفقت کریں گے. حسین کی نظر شفقت کی کیفیت یہ ہے کہ مقام کربلا سے کچھ دیر پہلے جب اس قافلے نے ایک لشکر کو آتے دیکھا، یہ ہور کا لشکر تھا، اور حسین نے جب لشکر کو آتے دیکھا تو دیکھا کہ گھوڑے پیاس سے ہانپ رہے ہیں، سواروں کی حالت خراب ہے. حسین نے عباس سے کہا کہ ارے دیکھو یہ لشکر آ رہا ہے مگر یہ پیاسے ہیں، مشکیزوں کے منہ کو کھول دو، انہیں پانی سے سیراب کرو. اور جب انہوں نے پانی پی لیا تو ایک سوار یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری حالت اتنی خراب تھی کہ مجھے پانی پلانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میری آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، میں پانی پی نہیں سکتا تھا. میں نے دیکھا کہ مشکیزے کا پانی جب مجھ تک آتا ہے تو وہ نیچے بہہ جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک بار حسین اپنی نشست سے خود اٹھے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا. یہ وہ حسین ہے جو کربلا میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. ہور نے جب لشکر کو روکا ہے تو امام حسین نے، اب یہ جملہ عجیب ہے، یعنی امام ہور کے دل میں کوئی چنگاری موجود ہے جسے امام حسین بیدار کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. ہور نے پلٹ کر جواب دیا کہ اے حسین، اگر عرب کا کوئی بھی شخص مجھے یہ جملہ کہتا تو میں پلٹ کر ویسے ہی جواب دیتا، مگر آپ کی مادر گرامی سیدہ کونین کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا. بس یہ احترام کا دکھانا تھا. سیدہ نے ہور کی قسمت کو تبدیل کر دیا. شب عاشور آئی. شب عاشور جب ہور کے سامنے کھانا رکھا گیا، ہور کے بیٹے نے کہا کہ بابا جان کھانا کھا لیجئے. ہور نے بیٹے کو قریب بلایا، قریب بلا کر کہنے لگا کہ اے بیٹا، یہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں جو میں سن رہا ہوں، کیا تم بھی سن رہے ہو؟ ہور کا بیٹا کہنے لگا کہ ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں، الاتاش الاتاش، حسین کے خیموں سے بچوں کی پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں. ہور کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے کھانا ہو اور پانی ہو. ارے یہ تو وہی ہے جنہوں نے کل ہمیں پانی پلایا تھا اور ان کے بچے پیاسے ہو.
اجرکم علی اللہ، اور نے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں اپنے آقا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور آگے بڑھا، آقا کے پاس پہنچا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا حل لی من توبہ، کہ آقا کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ آقا نے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے، عجیب جملہ علامہ نقل نے لکھا ہے، کہنے لگے حسین کہ اے حر، یا کہنے لگے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے۔ یہ عجیب شفقت کا انداز تھا۔ حر نے کہا میرا نام حر ہے۔ امام حسین نے کہا کہ تیری ماں نے کیا اچھا نام رکھا ہے، انت الحر فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حر کے لیے امام حسین نے ماں کے بارے میں ایک سخت جملہ کہا تھا، تو دوبارہ حر کی دل کی تسلی کے لیے کہا کہ تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے۔ اور گریہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ آقا میں نے آپ سے تو معافی مانگی، مگر میں مجرم ہوں آپ کی بہنوں کا، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کے بہنوں سے معافی مانگوں۔ کہا کہ عباس حر کو لے کر خیام زینب کی طرف جاؤ، اور خیام زینب کی طرف جانے لگا، ابھی جا رہا تھا کہ اون محمد خیمے سے باہر آئے، کہا چچا حر، اماں جان سلام کہتی ہے، اور غش کھا کے گرا، کہا علی کی بیٹیوں میں یہ وقت کہ غلام زادوں کو سلام آنے لگے۔ اور خیمہ زینب کے باہر پہنچا، کہا کہ شہزادیوں یہ وقت میری وجہ سے آیا، مجھے معاف کر دینا، اپنی ماں فاطمہ زہرا سے روز محشر شکایت نہ کرنا۔ بی بی نے کہا کہ میں ضرور تمہاری شفاعت کروں گی۔ اس کے بعد اور کہنے لگا، کہا آقا مجھے اجازت دیجئے، رن میں جانے کی اجازت دیجئے۔ پہلے حر کا بیٹا گیا، دادے شجاعت دی، حر کے بیٹے نے بے جگری سے وار کیا، حر کے بیٹے پہ حملہ ہوا، حر کا بیٹا زخم کھا کے گرا۔ اب جب زخم کھا کے گرا، حر بہت تیزی سے لاشے کی طرف پلٹا، حر بہت تیزی سے مقتل کی طرف گیا، مگر دیکھا کہ لاشے پہ کوئی پہلے سے موجود ہے، اور نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا غلاموں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ حسین نے کہا اے حر، ارے بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھایا کرتے، یہ وہ حسین ہے، ابھی کچھ دیر گزرے گی اور تو محمد کا لاشا ہوگا، قاسم کا لاشا ہوگا، علی اکبر کا لاشا ہوگا، اور بوڑھا باپ سارے لاشیں اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمیں روز محشر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن سے ویسا متمسک ہونے کی توفیق عطا فرما جیسے اہل بیت چاہتے تھے۔ پروردگار اہل بیت سے ویسا متمسک ہونے کی توفیق عطا فرما جیسا رسول چاہتے تھے۔ پروردگار حاضرین اور ان کے اہل خانہ میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو بیماریوں سے سید سجاد کے واسطے شفا یابی عطا فرما۔ حاضرین کے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار حاضرین اور ان کے اہل خانہ میں جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کو اپنے غیب سے ادا فرما۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں، سب کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت حضرت امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔